اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 کے بارے میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حرف مشبہ بالفعل، ما جو، ما نافیہ بھی ہو سکتا ہے۔ انما بے شک نہیں ہے سوائے اس کے، یا بے شک جو، التوبۃ توبہ ہے، علی اللہ اللہ پر ہے، اللہ کے ذمے ہے کہ وہ توبہ قبول فرماتا ہے، للذین ان لوگوں کی یا ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء، یعملون جو کام کرتے ہیں، مضارع ہو جائے گا اور معروف، ٹھیک ہے، اور جمع، السوء برائی کو، بجہالت نادانی میں یا جہالت کے ساتھ۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا، للذین یعملون السوء ان لوگوں کے لیے جو برا کام کر لیتے ہیں، بجہالت نادانی کے ساتھ، ثم یتوبون من قریب، ثم پھر یتوبون وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب جلدی سے، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، یتوب اللہ علیہم کہ قبول فرماتا ہے اللہ ان کی توبہ، فاولئک یتوب اللہ علیہم تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد اگر وہ فوراً توبہ کرنے کے لیے جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ النصر میں بھی اگر ہم بات کریں تو اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اور اس سے معافی مانگے، انہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا کہ بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ملاحظہ کر لیں، بے شک اللہ انہی لوگوں کی توبہ کرتا ہے جو نادانی کے ساتھ توبہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علیمن حکیمہ یہ دونوں صفت ہی ہیں، اور صفت کی جو ہے وہ اس کا وصف نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی حکمت ہے، علیمن بھی اور حکیمہ۔ کانا ماضی ہو جائے گا، تابہ یتوبو سے یہ بھی ماضی ہو جائے گا، اسی طرح یتوبون یہ فعل مضارع ہو جائے گا، اور مضارع معروف جمع مذکر غائب صیغہ، اسی طرح یعملون بھی فعل مضارع ہے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہو جائے گا۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ٹھیک ہو گیا، اعلیٰ حرف جار ہو گیا۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہ بھی اختتام کرتے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیت مبارکہ کے ثواب کو میں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان کے صدقے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے صالح ثواب کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، میری والدہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں یا اللہ اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی تمام منازل کو، مشکلات کو یا اللہ آسان فرما، قبر کو وسیع، کشادہ اور ٹھنڈا فرما، اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، آمین۔